بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے مسائل قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ پا سکا۔ کوئی شخص اگر بغیر شرعی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے تو زندگی بھر کے روزے بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ چاند دیکھے بنا رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ عید کا چاند دیکھنے میں 2 آدمیوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا دکھنے میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یعنی اے اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ بادل کی وجہ سے شوال یعنی عید کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزہ کسی بھی وقت اور کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے۔ مروزہ الفاظ: وبی صومی غد نویت من شہر رمضان، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کے کھانے کا ہے۔ سحری دیر سے کھانا اور افطار میں جلدی کرنا اخلاق نبوت سے ہے۔ سحری کھاتے اگر اذان ہو جائے تو کھانا فوراً چھوڑ دینے کے بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رمضان میں ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافر کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہو تو زائد دنوں کے روزے چھوڑ دینا چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنا چاہیے، اور اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد روزوں کی گنتی پوری کرنی چاہیے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے سورج کا غروب ہونا شرط ہے۔ جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہیں گے۔ تازہ کھجور، چھوارا یا پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے ثواب اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں کچھ صحابہ نے رمضان کا روزہ رکھا اور کچھ نے نہیں رکھا اور کسی نے کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ مسافر کو روزہ بعد میں رکھنے اور آدھی نماز کی چھوٹ ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ بعد میں رکھنے کی رخصت ہے۔ سفر یا جہاد میں روزہ ترک کیا جا سکتا ہے اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے، اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں صحابہ نے بھی توڑ دیا۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد اور عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے کے دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھ لے اور روزہ پورا نہ کر سکے یا توڑ لے تو ایسی صورت میں صرف قضا ہوگی۔ رمضان کے روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ فرض روزوں کی قضا الگ الگ یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے۔ مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنا چاہیے۔ نفلی روزے کی قضا ادا کرنا واجب نہیں۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا تو قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کھائی اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، ایسی حالت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔
وہ باتیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا: بھول چوک سے کھا پی لینے سے، مسواک کرنے سے، گرمی کی شدت میں سر پر پانی بہانے یا نہانے سے، مزی خارج ہونے یا احتلام ہونے سے، سر میں تیل ڈالنے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے، مکھی حلق میں چلے جانے یا اسے باہر نکالنے سے، تھوک نگلنے سے، ناک میں دوا ڈالنے سے، ان سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو تو وہ سحری کھا کر نماز فجر سے پہلے غسل کر سکتا ہے۔ بیوی کا بوسہ لینے سے، بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو، خود بخود الٹی آنے سے، وہ باتیں جو روزے کی حالت میں منع ہیں: غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا اور لڑائی جھگڑا کرنا، بیہودہ فحش اور جہالت کے کام یا باتیں کرنا۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھنے سے گزرے ایک سال کے صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنا سب سے افضل روزہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ ذی الحجہ کے 1 سے 9 تاریخ کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ ہر ماہ 3 روزے رکھنا مستحب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان قرآن و سنت کی روشنی میں صاف شفاف پورے روزے رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر سے حاضر ہوتی ہوں بہت ساری اچھی اسلامک حدیث اور ویڈیو لے کر۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اسے اسلام کی باتیں پھیلانے کا ثواب آپ تک بھی پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔